کیا غیر مسلم درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ ہمیں اپنے معزز دوستوں اور ناظرین کی جانب سے اس دلچسپ موضوع پر ویڈیو بنانے کے لیے بہت سی درخواستیں موصول ہوئی ہے۔ آج ہم اس موضوع پر ایک بہت ہی قیمتی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ اس اہم ویڈیو میں ہم ان جوابات کا جائزہ لیں گے جن کی آپ تلاش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہونے جا رہی ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں، اور اسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم ایک نہایت ہی دلچسپ ٹاپک پر گفتگو کرنے کا ایک اور موقع نصیب ہوا، جس پر آپ میں سے بہت سے لوگ درخواست کر رہے ہیں کہ کیا غیر مسلم درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی دلچسپ سوال ہے، اور انشاءاللہ آج ہم علماء فقہا کے ارشادات کی روشنی میں کھلے دل کے ساتھ اس کا جواب تلاش کریں گے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ میں مفتی یا عالم نہیں ہوں، ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا خوشنودی چاہتا ہوں، تو اس مقصد کے لیے اس کے احکامات کو دور دور تک پھیلانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور معتبر کتب کے مطالعے کے بعد جو نتیجہ اخذ کرتا ہوں تو علماء فقہا کے ارشادات کی روشنی میں آسان ترین لفظوں میں وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ امید ہے کہ یہ وضاحت آپ کو یاد رہے گی۔ درود شریف، جسے صلات بھی کہا جاتا ہے، دین اسلام میں ایک بہت ہی خوبصورت اور پیارا عمل ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت و عقیدت اور ہم پر آپ کے عظیم الشان احسانات پر شکر گزاری کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا غیر مسلم بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیں تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ اس سوال کے جواب کے لیے آئیے پہلے درود شریف کی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ عمل ہے کیا، یعنی اس کے بارے میں قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دیتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ آیت شریفہ مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ اگرچہ درود شریف بھیجنے کا حکم بنیادی طور پر ایمان والوں کے لیے ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، تو اس آیت میں مسلمانوں کے لیے حکم ہے، لیکن اس کے پڑھنے میں غیر مسلموں کے لیے کوئی صریح ممانعت نہیں ہے۔ در حقیقت درود شریف پڑھنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و توصیف اور تعظیم کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام جہان والوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجے گئے، آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا تو بارشیں شروع ہو گئی، خشک سالی ختم ہو گئی، درخت ہرے بھرے اور پھلوں سے لد گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ پر جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن کوئی آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہاری قوم سے بڑی تکلیفیں پہنچی ہے، اور مجھ پر سب سے سخت دن یوم عقبہ کا تھا۔ میں نے خود کو بطور نبی ابن عابد پر پیش کیا تو اس نے میری بات نہ مانی۔ میں طائف سے واپس چلایا اور پریشانی کے آثار میرے چہرے سے عیاں تھے۔ چلتے چلتے اچانک میں نے دیکھا تو میں قرن ثعلب میں تھا۔ میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ فگن تھا۔ میں نے اس کے اندر جبرائیل کو دیکھا، اس نے مجھے ندا دی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ آپ کی قوم کی گفتگو اور ان کا جواب سن لیا ہے، لہٰذا آپ کی خدمت میں پہاڑوں پر معمور فرشتے کو بھیجا ہے تاکہ آپ اسے کافروں کے متعلق جو چاہیں حکم فرمائیں۔ پھر پہاڑوں پر معمور فرشتے نے مجھے پکارا اور سلام عرض کیا اور کہا، یا رسول اللہ، آپ کی مرضی پر منحصر ہے، اگر آپ چاہیں تو میں اخشبین پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر رکھ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اسلاب یعنی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو خدائے واحد کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، مشرکین کے خلاف بددعا فرما دیجئے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو صرف سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب کفار و مشرکین آپ کو اور آپ کے ایمان لانے والے ساتھیوں کو کسی بھی طرح کی ایذا دینے سے گریز نہیں کرتے،
لیکن اس کے باوجود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نہایت رحم دلی سے پیش آتے اور زندگی بھر کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی بلکہ ہدایت کی دعا مانگتے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت اور ہدی للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے ہدایت بنا کر مبعوث فرمایا۔ پیارے دوستوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحیم یعنی بہت رحم دل اور رقیق مطلب نہایت رحم دل تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کو کسی ایک قوم، فرقے یا مخصوص ملک کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ قیامت تک آنے والے تمام انسان آپ ہی کی امت ہیں۔ تو کوئی بھی انسان اگر صراط مستقیم کی طرف آنا چاہتا ہے لیکن شیطانی وساوس اسے اس مقصد سے باز رکھتے ہیں تو ہاں، وہ نبی آخر الزماں سے محبت پیدا کرنے، آپ سے تعلق خاص پیدا کرنے کے لیے اگر درود شریف پڑھنا چاہے تو علماء کے بقول پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، کیونکہ درود شریف پڑھنے والے پر شیطان کا بس نہیں چلتا، تمام حربے فیل ہو جاتے ہیں، یعنی درود شریف پڑھنے والے سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بے شک وہ جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ تو درود شریف ہو یا قرآن مجید پڑھنا، بہرحال قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے ہدایت کے طور پر نازل ہوا۔ اگر انشاءاللہ کوئی قرآن مجید کو غیر جانبدار ذہن اور کھلے دل سے پڑھے تو انشاءاللہ قرآن پاک میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اس سے مردہ دلوں کو تقویت مل جاتی ہے، تو انشاءاللہ غیر مسلم اسلام قبول کر لے گا۔ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ غیر مسلم یقیناً درود شریف پڑھ سکتے ہیں اگر ان کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور محبت کا اظہار کرنا ہو۔ پیارے دوستوں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور آپ تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہیں، آپ کی حیات، آپ کی مبارک تعلیمات اور بے مثال کردار پوری انسانیت کے لیے ایسا روشن نمونہ ہے کہ جس پر چل کر اللہ کی رضا خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے اور انسان دونوں جہانوں کی کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم بھی درود شریف کو ادب اور اخلاص کے ساتھ پڑھے تو علماء و فقہا کے نزدیک ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اللہ کی ذات سے کبھی امید کی جاتی ہے کہ اپنے نبی، اپنے محبوب علیہ السلام سے محبت الفت اور عشق کی برکت سے اسے ہدایت نصیب فرما دے اور یوں وہ ایمان والا بن جائے۔ تاہم یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ درود شریف ہمیشہ احترام کے ساتھ پڑھا جائے، ادب کو ملحوظ رکھا جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب، اس کے لاڈلے اور بہت پیارے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بڑی شان و شوکت عطا فرمائی ہے، اس لیے اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ لہٰذا اس بات کا بہت دھیان رکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی جانے انجانے میں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ بچائے اس کے نتائج بہت سنگین نوعیت کے ہوتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل ہے۔ آپ نے تو اپنے بڑے سے بڑے دشمنوں کو بھی انتہائی رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاف فرما دیا، جبکہ اگر آپ چاہتے تو انہیں کڑی سے کڑی سزا دے سکتے تھے، کیونکہ اللہ نے حالات کو آپ کے تابع بھی بنا دیا تھا، لیکن آپ نے انہیں معاف کر دیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کے سوالوں کا جواب مل گیا اور ہماری اس اہم موضوع کی وضاحت آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ براہ کرم کومنٹس میں اپنے خیالات کا اشتراک ضرور کریں، ہمیں آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو قیمتی لگی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ کی راہ پر گامزن فرمائے۔